شادی تو بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن جو اگر اس زنا کی وجہ سے بچہ ہوا ہوا نا جو، وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوگا ظاہر ہے۔ وہ چاہے غیر مسلم مسلمان ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، اس سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ لڑکی کا جب تک باپ راضی نہیں ہے وہ کہیں بھی شادی نہیں کرتا، اصولی بات ہے، اتنی لمبی کہانی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، کنواری لڑکی مطلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کو اجازت ہے، وہ بخاری میں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں۔ یہ شہانہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے جو اس سورت کا آغاز ہے، کہ یہ وہ عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، اور اس میں ہم نے احکام مقرر فرمائے، ظاہر بڑے عام احکام آنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی روشن آیات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی بدکار عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی 100 کوڑے مرد کو اور 100 ہی عورت کو۔ اور اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ اگر شادی شدہ نہ ہو، اس میں میں ڈیٹیل سے گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اسٹیبلش کرتے ہوئے، یہ حدود جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی کے لیے نرمی نہ آ جائے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے۔ حدود میں جو نرمی کرنے والے معاملات ہیں اس چیپٹر کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت، اس کی چوری کا مقدمہ پیش کیا گیا اور اس کے لیے سفارش کی گئی اسامہ ابن زید کے ذریعے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل ممبر رکھا گیا، آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا علیہم رضوان، اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے حدود کے معاملے میں مجھ سے نرمی کا مطالبہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کی حدود آتی تھی وہاں پھر رام والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، ان کو جاری کرنا ہوگا۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو بات کو سمجھیں۔ تو یہاں قرآن حکیم میں ہے کہ ذرا تمہارے دل میں نرمی نہ آئے، ذرا رحم نہ آئے اس معاملے میں، اللہ کے دین کی اس سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوگے، تو تم یہ حرکت نہیں کرو گے کہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے۔ وَلْيَشْهَدْ، اور اس سزا کے اوپر، یعنی یہ جو سزا دی جا رہی ہو، 100 کوڑے لگائے جا رہے ہوں، اس پر گواہی دیں، عذابہما، اس سزا کے اوپر، طائفۃ من المؤمنین، اہل ایمان کا ایک گروہ اس پر گواہ بھی ہو، یعنی پبلکلی یہ گناہ کی سزا اسٹیبلش کی جائے، تاکہ سزا ایک کو ہو یا دو کو، اور ٹیٹرس اور دہشت بن جائے باقی پورے معاشرے کے لیے۔ یہ آج دہشت جو ہے وہ قائم کی جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے زنا ختم ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے کم زنا 2 ملکوں میں ہوتا ہے، نمبر 1 سعودیہ، نمبر 2 ایران، کیونکہ وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں، اور سب سے زیادہ زنا امریکہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو ویسے لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزا ہے، حالانکہ انہی سے پوچھیں کہ اگر آپ کسی گورے سے پوچھ لیں جو یہ کہتا ہے سزا سخت ہے، اس کو کوئی سزا کو تو چھوڑو، بتاؤ اگر تمہاری بچی کے ساتھ کوئی یہ کرے، وہ کہے گا میں گولی مار دے گا، تمہاری ماں کے ساتھ کرے، وہ کہے گا میں گلا کاٹ دوں۔ تو جب اسلام نے جب سزا رکھی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظالمانہ سزائیں، اور یہ بھی اس میں آگے چل کے آئے گا، یہ اس طرح سزا اسٹیبلش نہیں ہوگی، بلکہ کم از کم 4 گواہ اس حوالے سے پیش بھی کرنے ہوں گے، پھر جا کے یہ سزا اسٹیبلش ہوگی۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ سزا بھی زنا بالجبر کے اوپر جو ہے وہ صرف اس کو ہی ہوگی جو یہ زیادتی کرے گا، جس کے ساتھ ہوئی اس کے پر سزا نہیں، اور اگر زنا بالرضا کریں گے پھر دونوں کے ساتھ یہ معاملہ۔ پھر شادی شدہ ہوں گے تو سنسار کیے جائیں گے، اور غیر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اس میں میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں، پہلے ان آیات کو ہم کور کر لیتے ہیں۔ تو ٹیٹرس کے لیے کہا گیا کہ پبلکلی اس گناہ کے اوپر لوگ اس کو ویٹ کریں گے، شہادت دیں گے، تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے گی، اس حوالے سے دل میں کوئی نرمی نہ آئے۔ الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر صرف زانیہ کے ساتھ ہی۔ یہ بات محاورتاً کی جا رہی ہے کہ زانی تو ہے اس قابل ہے کہ اس کو کوئی زانیہ عورت ہی ملے، کسی شریف عورت کے قابل نہیں ہے وہ۔
او مشرکہ یا پھر مشرکہ عورت کے ساتھ۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بدکاری میں مبتلا لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ نکاح کریں، اور اپنی حرکتیں ان کی آپ دیکھ لیں کس قسم کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو بدکار مرد ہیں نا، یہ تو قابل اس کے ہیں کہ ان کو بدکار عورتیں ہی ملیں، یہ انہی عورتوں کے قابل ہیں یا مشرکہ عورتوں کی۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر ایک زانی مرد کے ساتھ، او مشرک یا مشرک مرد کے ساتھ۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو زانی عورتیں ہیں یہ اہل ایمان مردوں کے لیے تو حرام کر دی گئی ہے، الا یہ ہے کہ کوئی عورت توبہ کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس گناہ کے اوپر آگ نہیں دلائی جائے گی۔ اس قسم کی ایمیز بھی مجھے آتی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم ایسی عورتیں جو اس قسم کے معاملات میں مبتلا ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہم کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو بہت نیکی کا کام ہے، اور لیکن ان کو پھر اس ماحول سے دور رکھا جائے، کیونکہ ایسی عورتوں کو پھر اس قسم کی برائی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو نیکی کا کام ہے اگر وہ توبہ کر لیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو کوئی تہمت لگاتے ہیں محسنہ پاک باز پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے، یعنی کسی پر تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے، پھر 4 گواہ نہیں لا سکے، اور 4 گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایکزیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو۔ بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہے۔ صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی بلکہ انٹر کورس کی حالت میں، اور 3 بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ 3 دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک 4 گواہ پورے نہیں ہوں، کیونکہ سزا بہت سخت ہے۔ اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہا ہے اس کا اوپر پردہ ڈال دے، وہ بخاری مسلم میں احادیث آ رہی ہے تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ پھیلے۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو جو کوئی ایسی پھر تہمت لگاتے ہیں، اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے، اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب دیکھیں ان کو 100 کرنے والوں کو 80 انہوں نے نیڑے ہی انہیں کے تقریباً ہے نا، تاکہ بھائی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ کو عام کرنے کی، عدالت میں پیش کرنے کی، تو نے کون سے نیکی کما لی ہے، بجائے کہ ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہے توبہ کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا جب عدالت میں رپورٹ ہوگا نا اسی وقت اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کے اوپر معاملات آگے جاری ہوں گے۔ اگر مرد و عورت نے زنا کیا اور انہوں نے اکیلے میں اللہ سے توبہ کر لی تو یہ توبہ کافی ہوگی، ان کے اوپر حد جاری کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ونس عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا پھر جو ہے ان کے اوپر حد جاری ہوگی اگر وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو جا کے اعتراف جرم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، آپ کے سامنے اس طرح لوگ آئے اور آپ نے ان سے روح انور پھیر لیے اور فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جب تک کہ انہوں نے 4 دفعہ اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے دی۔ میں بخاری مسلم کی حدیث بھی اس میں پیش کروں گا۔ تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر الگ سے معافی مانگ لے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ معافی مانگ لینا کافی ہوگا۔ لیکن ونس عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا، اب وہ کہہ رہی میں معافی مانگ لینا، میں دگنا دے دینا، نہیں، اب پبلکلی جو کہ رپورٹ ہوا ہے گناہ اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ورنہ اس طرح کی چیز جب پبلکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گناہ پھیلتا ہے۔ اس کی حکمت سمجھیں، یہ دہشت کے لیے ہے، ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ جب گناہ عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا، ادروائز تو گناہ عام ہو جائے گا اور لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی، اور جب چیز عام نہیں ہوگی اس طریقے سے پبلکلی نہیں پھیلے گی پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا جائے گا۔ بہرحال اب اس میں ماڈرن دور کے حوالے سے یہ بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ 4 گواہ نہیں ملے، اب کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے تو اب وہ کہاں سے 4 گواہوں کو تلاش کرے، تو اس میں پھر سائنٹیفکلی ظاہر ہے کہ مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ اور ان چیزوں کے ذریعے بالکل ایمانداری کے ساتھ کوئی رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام نے جو 4 گواہوں کو کہا ہے اس وقت تو یہی کیا جا سکتا تھا نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ویڈیو میں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے، ظاہر ہے جعلی ویڈیو بھی بن جاتی ہے، اس میں پورے طریقے سے اگر تحقیق کی جائے اور کسی شخص کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پبلکلی وہ عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود اعتراف جرم کر لیتا ہے، پھر تو اس کے اوپر گواہ لانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری کی جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی حدود آرڈیننس پاس کیا گیا، اس کی وجہ سے کئی عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی الٹا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی، وہ گواہ نہیں لا سکی۔ تو اس پہ اب سائنس چونکہ ترقی کر چکی ہے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ واقعی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور وہ پورا ڈیفینیٹ علم ہے
تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. ظاہر اس وقت تو اسی طریقے سے ہی کام کیا جا سکتا تھا نا کہ 4 گواہوں کو لایا جاتا. تو اس معاملے میں جو ہے نا اجتہاد کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہے. اسلامی سزائیں کوئی نہیں بدل سکتا. یہ جو کہتے ہیں نا شریعت بدل دی ہے جی, اب ویڈیو کے اوپر اور ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ شریعت نہیں بدلی. شریعت تب بدلی جائے گی جب کوئی چوری اور زنا کی سزا کو بدل دے. حدود تو اپنی جگہ موجود ہے, اس حدود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر وہ مجرم خود اعتراف جرم کر لے. میں بخاری مسلم سے حدیث پیش کروں گا. کوئی گواہ نہیں ہے, اس نے خود اعتراف جرم کر لیا. ایک عورت ہے, اس نے خود اعتراف جرم کر لیا. تو اب پیچھے کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس طریقے سے اگر ویڈیو سامنے آ جاتی ہے یا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے چیز, تو اس کو ساری چیزیں بتائی جائیں اور پبلکلی جب چیز آ جائے تو اس کو سزا ضرور دینی چاہیے. ورنہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے, اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اب تو میڈیا کا دور ہے, الٹا مصیبت ہی پڑ جاتی ہے. یعنی وہ اس طریقے سے پھر جو ہے بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسلام کی جو حکمت ہے کہ گناہ جو آئے اس طرح کا گناہ تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے میں ہی عافیت ہے. ادروائز جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے. تو میں یہ مطلب یہاں پر اس حوالے سے گفتگو ضروری سمجھتا تھا, اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیتا. تو کہا گیا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اس کو پھر ہم قذف کہتے ہیں. یعنی تہمت اور بہتان تراشی کی سزا قذف ہوگی. یعنی وہ اگر گواہ نہیں لا سکا, ذرا یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ جھوٹا الزام لگا دے. آج کل تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا, جھوٹا الزام بھی لوگ لگا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ظاہر وہ پھر اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے, بغیر ثبوت کے وہ عدالت میں اگر جانا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی شامت پھر اس کی پھر آئے گی. تو وہ پھر یہ ہے کہ اس معاملے کو دبا لے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ وہ جا کے نہیں جی میں خود دیکھا ہے, میں قسم چکنا پاوے تو جتنی مرضی قسم چک, گواہی لانی پڑے گی, کوئی پروف پیش کرنا پڑے گا. 4 گواہ لے کے آئے یا کوئی اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہو کہ جو اس کا قائم مقام اس حوالے سے بن جائے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, پھر ایسے شخص کی شہادت گواہی بھی کبھی نہیں قبول کی جائے گی جس نے اس طریقے سے جھوٹی تہمت لگائی ہے, یا اس نے تہمت تو صحیح لگائی لیکن وہ گواہ نہیں پیش کر سکا, 4 پورے نہیں کر سکا, کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں دے سکا. تو اب ایسے شخص کی کسی بھی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہمیشہ کے لیے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, پھر ایسے لوگ ہوں گے فاسق. البتہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے اس کے بعد, وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح بھی کر لے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. پھر ان کی تو جو ہے اس حوالے سے گواہی توبہ کے بعد قبول کر لی جائے گی. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں جو سیدہ عائشہ کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی گئی. حدیث افک اسے کہتے ہیں, حدیث الافک. افک کہتے ہیں الٹا کر دینے کو, تہمت لگانے کو, الزام تراشی کرنے کو. تو سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی بڑی ڈیٹیل سے حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, اور اس حدیث کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے, مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3579 نمبر 3579 کہ سیدہ عائشہ پہ جن 3 اصحاب نے تہمت لگائی تھی, 2 مرد اور 1 عورت, اور عورت بھی کوئی عام نہیں تھی, ام المؤمنین سیدہ زینب کی بہن تھی, اس پہ بھی, اور سیدنا حسان ابن ثابت پہ بھی, اور 1 اور صحابی تھے. 2 جو ہے وہ مرد صحابی اور 1 عورت, اس کے اوپر پھر قذف لگائی گئی تھی. ان کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے جنہوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر اس حوالے سے تہمت لگائی تھی. مستح, وہ سیدنا ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے, سیدنا مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدہ زینب کی بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ قذف لگائی گئی, 80 کوڑے لگائے گئے. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ان احادیث کو ڈسکس کروں گا. اب ہم اسی کانٹیکسٹ میں کچھ احادیث ہیں ان کو کور کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جو 5 آیات ہیں ان میں لعان کا مسئلہ آیا, میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا. لیکن پہلے ان احادیث کو جو زنا کی حد جو جاری کی جاتی ہے رجم کی شکل میں یا 100 کوڑوں کی شکل میں, اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. اس حوالے سے بھائیوں مشکات المصابیح میں, جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے, پورا لیکچر ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف, اس میں زنا کی جو سزا ہے اس کانٹیکسٹ میں 35 احادیث ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3555 3555 یعنی 3555 سے لے کر 3589 تک, یہ کل 35 احادیث ہیں. جسے شوق ہو تو وہ پڑھے. البتہ میں 5 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. 5 کی 5 جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے, متفقن علیہ,
اور مشکات کے نمبر بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3446 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ بھی گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس کا خون کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال نہیں کیا کہ اسے قتل کیا جائے سوائے 3 وجوہات کی بنا پر. نمبر 1, جان کے بدلے جان, یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. وہ مسئلہ نمبر 28 میرا ریکارڈ ہے, اور مسئلہ نمبر 86 بھی قتل مسلم کی سزا کے اوپر خودکش حملوں کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور آج کل جو جہادی تنظیم ہے اس کے حوالے سے مسئلہ 28 اور مسئلہ 86. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ زانی مرد و عورت ان کو بھی قتل کیا جائے گا سنسار کر کے, یعنی پتھروں کی بارش کر کے ان کے اوپر پتھر مار کر زمین میں گڑھا کھود کر. اور تیسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو کر جماعت کو چھوڑ کر الگ ہو جائے, یعنی فساد فی الارض کرنے والا, جو آیت محاربہ آئی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 32 اور 33 کی ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 45 بھی اور مسئلہ نمبر 49 گستاخ رسول کی سزا سے متعلق اور گستاخانہ فلمیں اور کارٹون کے متعلق ریکارڈ کروائے ہیں 2 لیکچر. اس میں نے بتایا تھا گستاخ رسول جو ہے اگر فساد فی الارض کرنا شروع کر دے, ایک تو ہے کہ کسی سے کوئی جملہ نکل گیا تو اسے توبہ کروائی جائے گی, یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. جی گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں ہے. یہ امام ابن تیمیہ نے ایک ایسا ٹیکہ امت کو لگایا ہے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کی سب نے ہی لے لیا ہے کہ جی اب توبہ ہی قبول نہیں ہے, یعنی مشرک کی توبہ قبول ہے دنیا میں اگر توبہ کر لے, وہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے. تو میں نے ان کے اوپر گرفت کی تھی اس حوالے سے مسئلہ نمبر 49 کے اندر کہ نہیں توبہ اس کی قبول ہوگی. کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس سے بڑے گناہ کی توبہ ہے. جو عادی مجرم ہو جائے, فساد فی الارض کرنے والا ہو, اس کے اوپر پھر جو ہے وہ فساد فی الارض کی سزا لگے گی, اسے قتل کیا جائے گا. یہ الگ سے ٹاپک ہے, میں اسکپ کرتا ہوں, میں نے اشارتاً یہ بات کر دی یہاں پر. تو یہ یہاں پر کلیئر کٹ آیا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں گے ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہوگی سنسار. اس پہ اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ پوری انسانیت کا اجماع ہے. یہود و نصارہ کے ہاں بھی تورات کے اندر, انجیل کے اندر آیات پائی جاتی ہیں, ایون ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی یہ آیات اس قسم کی موجود ہیں جو ان کے بقول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ ہے, اس لیے میں آیت کا لفظ اس کے لیے بول رہا ہوں. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور مشکات میں اس چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے 3555 مشکات میں اور بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک زنا کا مقدمہ پیش ہوا. ایک کنوارے لڑکے نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنوارے لڑکے کو 100 کوڑے لگوائے اسی سورۃ النور کی آیات کے تحت, اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا, یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے علاقے سے 1 سال کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا, اور اس عورت کو رجم کیا گیا, سنسار کیا گیا. اور ظاہر ہے یہ دہشت کے لیے اتنی سخت سزا. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں 3559 ہے اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک یہودی مرد و عورت کا جو شادی شدہ تھے ان کے زنا کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم تورات لے کر آؤ, تورات میں تم کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے جھوٹ بول دیا یہودیوں نے. انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ کوڑے ماریں گے اور ان کو جو ہے وہ پبلکلی ذلیل کریں گے. تو آپ نے فرمایا رجم کے بارے میں کیا باتیں ہو تورات میں؟ انہوں نے کہا جی رجم کی تو سزا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات منگوائی, اور تورات کے سب سے بڑے عالم اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے, سیدنا عبداللہ ابن سلام, جن کا ذکر قرآن میں اشارۃ سورۃ الاحقاف میں موجود ہے, تو جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ کس نے روئے عرش پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لیں, یہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. تو عبداللہ ابن سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا. ظاہر ہے کہ آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے, آپ کی خصوصیت تھی, آپ امی تھے. تو انہوں نے تورات پڑھنی شروع کی اور جن آیات کے اندر رجم کا حکم تھا اس پہ ہاتھ رکھ لیا. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ, بتاؤ اس کے نیچے کیا لکھا ہے. تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کے صحابی کی واقعی تورات کے اندر بھی سزا رجم کی لکھی ہے اور یہ آج تک موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے مولانا مدودی رحمہ اللہ کا, انہوں نے تورات سے وہ ساری کی ساری آیات نقل بھی کر دی ہیں تفہیم القرآن کے اندر انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں. اور ظاہر ہے وہی کر سکتے تھے آپ, ایون پرانی ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں, ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں, اور باقی مفسرین
किसी ने तौरात से हवाले नहीं पेश किए, बस हमारी अहादीस और आयात की रोशनी में उन्होंने कह दिया तौरात में मौजूद है। ये मौलाना मदूदी की जो है वो खिदमत है बहुत बड़ी, कि उन्होंने वो आयात तलाश की है किताबुल इस्तिस्ना चैप्टर से, और आज भी वो जो तौरात मौजूद है उसके अंदर मौजूद है, वो आयात उन्होंने सारी की सारी नकल की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल फिर उनको रजम कर दिया गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अहले किताब का भी, अहले सुन्नत का, अहले तशय्यो का और ज्यूज और क्रिश्चियंस का, पूरी इंसानियत का इजमा है इस रजम की सजा के ऊपर। लिहाजा अमीन अहसन इस्लाई साहब हो या जावेद अहमद गामदी साहब हो, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं और यकीनन इनकी बड़ी इस्लाम के लिए खिदमात है। अमीन अहसन इस्लाई साहब की जो तदब्बुरुल कुरान है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान हकीम की बेस्ट तफसीर में से है, और खुसूसन कुरान का जो नज़्म उसके अंदर बयान हुआ है वो बाज़ एतबार से तफहीमुल कुरान से भी बेहतर है, जो नज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुई। और जावेद अहमद गामदी साहब बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, हम उनका एहतराम भी करते हैं। मैंने कई दफा अर्ज किया है कि मैं अपना मुर्शिद उनको मानता हूँ कई मामलात में, लेकिन जिन मामलात में उनके अकायद और नजरियात हमारे बुजुर्गों से टकराते हैं, बुजुर्गों से मुराद ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया और इंडिया पाकिस्तान के बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, मुहद्दिसीन की, यानी इमाम बुखारी की, इमाम मुस्लिम की सहीहुल इस्नाद हदीस से जो उनके मामलात टकराते हैं, उस मामले में हम उनको सही नहीं समझते। और उसमें एक रजम की सजा का इशू भी है जिसका वो इनकार करते हैं। यानी वो यहां तक मानते हैं कि रजम की सजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाई, लेकिन वो कहते हैं कि कैटेगोरिकल डिनाई नहीं करते उस सजा का। वो कहते हैं कोई अगर आदि मुजरिम है जानी, उसको रजम करवाया जाएगा, आम शादीशुदा जो है उसको कोड़े ही लगाए जाएंगे। कुरान की रूह से वो इस किस्म के जो मामलात को डिटेक्ट करते हैं। तो मैं अब इसके ऊपर अगर लेक्चर दूं तो मुझे घंटों चाहिए। तो चूंकि काम एक पहले एक शख्स ने कर दिया है, उम्मत के बहुत बड़े एक स्कॉलर और खुद गामदी साहब के उस्ताद, और वो गामदी साहब अमेरिका में जब क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे ना, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपकी हम बात क्यों सुने, आपके पास तो डिग्री कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इमाम हनीफा के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। वाकई वो भी एक कपड़े के ताजर थे, बड़ी सही एंटी वैनम दिया उन्होंने। उनका मैं बरेलवी और देवबंदी उलमा से पूछता हूँ कि इमाम हनीफा के पास कौन सी डिग्री थी, किस मदरसे की? वो तो कपड़े की तजारत का काम करते थे, ये तो पार्ट टाइम उनका बिजनेस था ना, दावत और तबलीग का काम। तो अगर उनके पास डिग्री नहीं थी तो मेरे पास, फिर उन्होंने कहा मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे उस्ताद वो हैं कि जो अपने जमाने के सबसे बड़े उस्ताद हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले नंबर पर मौलाना मदूदी रहिमहुल्लाह और दूसरे नंबर पर अमीन अहसन इस्लाई साहब रहिमहुल्लाह। मैं उनके लिए दुआए रहमत ही करूंगा, क्योंकि मेरे जो मुर्शिद है डॉक्टर इसरार साहब, मैं जिनके साथ कई मामलात में इख्तलाफ भी करता हूँ, उसके बावजूद कुरान के हवाले से जो उनकी खिदमत है, मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके भी उस्ताद यही दोनों पर्सनैलिटीज हैं, अमीन अहसन इस्लाई साहब और मौलाना मदूदी साहब रहिमहुल्लाह व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। तो गामदी साहब ने कहा कि मेरे उस्ताद जो है वो मौलाना मदूदी और अमीन अहसन इस्लाई साहब हैं, और उन्होंने कहा जी उन उस्तादों ने आपको कोई डिग्री नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि जो सही उस्ताद होते हैं वो डिग्रियां नहीं दिया करते, वो अपने शागिर्दों को दुआएं दिया करते हैं। तो मेरे पास दुआएं हैं, उनकी डिग्री नहीं है लेकिन दुआएं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो कुछ सिखाया है, हालांकि इख्तलाफ राय भी रखते हैं वो, उसके बावजूद उनका एहतराम करते हैं। तो इस हवाले से मैं बता रहा हूँ मौलाना मदूदी ने बहुत बड़ी खिदमत की है। टेक्निकली डिस्कशन इतनी इन डेप्थ किसी और शख्स ने रजम की सजा के हवाले से नहीं की है। मौलाना मदूदी की जो तफहीमुल कुरान है, सूरतुन नूर का जो तारुफ उन्होंने करवाया, आज मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा। पहले मेरा इरादा था कि मैं इसको यहाँ पे बयान करूं, फिर मुझे तो लग रहा था 3 घंटे उसके ऊपर लग जाएंगे। तकरीबन 30 से 40 सफ़े उन्होंने डिस्कशन की है सूरतुन नूर में रजम की सजा से मुतालिक जितने इख्तलाफात हैं। फिर उन्होंने तौरात से, इंजील से, हिंदुओं की किताबों से, कुरान हकीम से, बुखारी मुस्लिम से अहादीस क्रॉस रेफरेंस के तौर पर जो है वो की हैं। और इस हवाले से जो रजम की सजा के हवाले से सूरतुन निसा की आयात से कुछ लोग उसका रद्द करते हैं, और इन सूरतुन नूर की आयात की रोशनी में उन्होंने एक एक चीज का बड़ा इंटेलेक्चुअल जवाब दिया है। बहुत बेहतरीन काम किया है मौलाना मदूदी ने, और मैं मतलब उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। इस हवाले से इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया। और डॉक्टर इसरार साहब ने भी बयान कुरान के दौरान अमीन अहसन इस्लाई साहब के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी गलतियों को माफ करे जो इस हवाले से उनसे हुई हैं, और उनकी जो इस्लाम के लिए खिदमात है वो अपनी जगह। तो मैं इसलिए ये लीनियंट गोशा रखता हूँ गामदी साहब के लिए और इस तरह के इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए कि इस वक्त मेरे भाइयों इन इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज के खिलाफ पूरे प्रोपेगेंडा करने के बावजूद तमाम मुकाबले फिक्र की तरफ से उनके व्यूअर्स की तादाद बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि उनकी कई बातें वाकई इतनी मजबूत हैं जिसमें उन बातों में वो हक पर है, और जब लोग उनका रद्द करना शुरू करते हैं तो कैटेगोरिकल डिनाई शुरू कर देते हैं। हालांकि अपने बुजुर्गों का उनकी गलतियों से भी कहते हैं कि उनकी इस्लाम के लिए खिदमत है। तो मैं कहता हूँ इन लोगों की इस्लाम के लिए खिदमत नहीं है, तो इनसे तो गुस्ताखाना इबारात भी वो साबित नहीं जो आपके बुजुर्ग बापों ने की है।
تو آپ اختلاف رائے رکھیں. میرے غامدی صاحب کے خلاف کلپ چڑھے ہوئے ہیں, ریپلائی ٹو جاوید احمد غامدی آن شیک ہینڈ ود وومن, اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ذریعے. اور اسی طریقے سے نزول عیسیٰ والے ایشو کے اوپر اور پردے کے اوپر اس طرح کے ایشو ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں. داڑھی کے مسئلے میں مسئلہ نمبر 33 میرا ریکارڈ ہے, نزول عیسیٰ پہ مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ ہے. میں نے غامدی صاحب سے اختلاف کیا ہے احترام کے دائرے کے اندر, لیکن وہ پبلک جو دین سے برگشتہ ہو چکی تھی, ہمارا انٹیلیجنشیا جو علماء کے کردار کی وجہ سے متنفر ہو چکا تھا, ان لوگوں کو ریلیجن کی مین سٹریم میں اگر کوئی شخص لے کے آیا نا اس دور حاضر میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگوں میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسحاق صاحب کی بہت بڑی اس حوالے سے ایفرٹ ہے. باقی علماء بھی ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہیں, احمد دیدار صاحب بھی ہیں, اور لوگ بھی ہیں, لیکن اردو لینگویج میں یہ دو پرسنالٹیز بہت اہم ہیں. اختلاف رائے رکھیں جس طرح وہ بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں, پوری ڈاکٹرائن سے اختلاف رائے رکھتے ہیں, مودودی صاحب کی اس کے باوجود ان کا احترام بھی کرتے ہیں. تو آپ اختلاف رائے رکھیں علمی دلائل کے ساتھ. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی میں علمی دلائل رکھتا ہوں, جس نے ایگری کرنا کرے, جس نے نہیں کرنا نہ کرے. تو یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے علماء کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا, تو یہ غامدی صاحب کے لیے کیوں رکھتا ہے؟ میرے بھائی, آپ کے مولوی دین سے روٹی کما رہے ہیں اور دین کو جان بوجھ کے بدل رہے ہیں, اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں, اس لیے ہم ان کے ساتھ زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ دینی پرسنالٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جبکہ غامدی صاحب کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں. جہاں پر ان کو غلطی لگی ہے تو وہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے, یقیناً لگ سکتی کسی شخص کو, پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف ہے. وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے, کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتے ہیں, لیکن باقی مقاصد فکر کے علماء جب رد کرتے ہیں تو باقیوں کو اسلام سے ہی باہر نکال دیتے ہیں, تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو پھر ہمیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑتا ہے علماء کے مقابلے. پہلے اپنی اخلاقی اقدار اور اپنا ایٹیچیوڈ غامدی صاحب والا کریں, پھر ہم سے توقع کریں کہ ہم ان کے لیے پازیٹیو الفاظ استعمال کریں گے. جب آپ کے اخلاقی اقدار گرے ہوئے ہیں اور آپ اس حد تک ہٹ درمی کا شکار ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن و سنت کو واضح دلائل کو بدل دیتے ہیں اور فرقوں کے نام کے اوپر آپ مسجدوں کو الگ کر کے مسلمانوں کی تکفیر کر کے روٹی روزی اور قربانی کی کھالیں, فطرانے, چندے یہ اکٹھے کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر آپ کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو پہلے ان چیزوں سے آزاد کریں, پھر آپ کو اس طرح کا ٹائٹل بھی دیا جائے گا. تو میں بات کروں کہ غامدی صاحب کے خلاف پورا پراپوگنڈا کرتے ہیں یا رجم کے اوپر, آپ ظاہر ہے کہ یہ سارے کا سارا اب یہ بھی جو میرے کلپ چڑھ رہے ہیں یہ غامدی صاحب کے خلاف ہی چڑھ رہے ہیں بیسیکلی. تو میں ان کی پازیٹیو چیزوں کو پازیٹیو سمجھتا ہوں. ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ تفہیم القرآن کو, اپنے استاد کی کتاب کو, قرآن کی اس تفسیر کو, اس کا PDF ہم نے ahlsunnatpak.com پہ بھی رکھا ہوا ہے, اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں اور نظر ثانی فرمائیں اس حوالے سے. اب باقی ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کا احترام کرتے ہیں. تو میرے بھائیو, چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں یہ ساری متفق علیہ احادیث ہے, ایبسولوٹلی بخاری میں نہیں ہے کوئی, نہ مسلم میں, بخاری مسلم دونوں میں, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3560 اسی چیپٹر میں. کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. تو آپ نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا. کہ میں نے کئی لیکچرز میں کہا کہ صحابہ سے زنا بھی ہوئے, باقی معاملات بھی ہوئے, لیکن انہوں نے کبھی حضور پہ حدیث نہیں گھڑی. تو کئی لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے. تو میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملہ ظاہر انسان تھے نا, وہ فرشتے تو نہیں تھے, نہ وہ پیغمبر تھے, غلطی ہو سکتی تھی ان سے. پھر وہ جو ہے دوسری طرف سے ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا, آپ نے رخ انور پھیر لیا, یعنی آپ نے اس کو اوائڈ کیا. 4 دفعہ جب اس نے اپنے خلاف گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم پاگل تو نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ذہنی توازن ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کروا دیا, سنسار کروا دیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کلمہ خیر فرمایا, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھائی, اس کے لیے دعا فرمائی. الحمدللہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس نے توبہ کر لیے تو اب اس کو بعد میں بھی مطعون کیا جائے گا, ایسا نہیں. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور مشکات میں 3561 ہے, اور مشکات ہی میں 3562 بھی ہے, مسلم کے حوالے سے ڈیٹیل سے اور بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے. یہ مشہور حدیث ہے, ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, کہ ان سے زنا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, توبہ کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ نے وائڈ کیا. اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی رپورٹ بھی کیا جائے. اب کسی زنا ہو گیا وہ توبہ کر لے, دیٹس اینف. ضروری نہیں اس کے اوپر حد جاری کی جائے جب تک کہ پبلکلی عدالت میں معاملہ رپورٹ نہ ہو جائے, جو میں نے شروع میں بتایا. اس کو پھر صبر نہیں ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوا, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرمایا جا اللہ سے توبہ کر, اللہ معاف کرنے والا ہے.
4 دفعہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب ظاہر عدالت میں معاملہ آ گیا، 4 دفعہ اس نے گواہی دے دی، قرآن میں بھی آیا 4 دفعہ گواہی، 4 دفعہ خود اس نے اپنے اوپر گواہی دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چیک کرو، یہ پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ نشے کی حالت میں نہ ہو تو یہ کام کر رہا ہوں؟ اس نے نہ کیا ہو؟ تو لوگوں نے اس کے منہ کو آ کے سونگا، اسمیل لی، تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کروا دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک جماعت کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، جو اس نے توبہ کی ہے سچے دل کے ساتھ۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عورت آ گئی، یعنی جس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا، غامدیہ ایک قبیلہ تھا، اسی وجہ سے غامدی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ غامدی لگایا ہوا ہے۔ آج تو بھی ٹروتھ ریویل کرتے ہیں، یہ جاوید احمد غامدی صاحب نے وہ غامدی اپنے نام کے ساتھ اسی قبیلے کی وجہ سے لگایا ہوا ہے۔ وہ جو غامدی قبیلے کی عورت تھی جس نے یہ معاملہ کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اوائڈ کیا، کہا جا اللہ سے توبہ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وسلم، آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو آپ نے مائز کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، میرے تو زنا والے معاملے میں اب کوئی شک بھی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم وضع حمل کا انتظار کرو، یہ بچہ پیدا ہو جائے۔ بچہ پیدا ہوا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ دیکھیں جناب، اتنا عرصہ اس نے سولی پہ سمجھے کہ کاٹا ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو کہ اب یہ اس بچے کو دودھ پلائے، کم از کم اس قابل کرے کہ یہ روٹی کھانے والا ہو جائے۔ 2 سال تک دودھ پلایا، پھر وہ عورت اس بچے کو لے کے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں 2 سال اس نے کس تکلیف میں کاٹے۔ یہ ہے پیشن اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کا جذبہ، یعنی آخرت کی کسی کو عذاب کا پتہ ہونا تو دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کی جائے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پتھر جب مارا تو اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید کے چہرے کے اوپر پڑے، تو انہوں نے اس کے اوپر لعنت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے، حتیٰ کہ جو شخص محصول ہے، یعنی زبردستی کسی سے چنگی اور ٹیکس وصول کرنے والا ظالم شخص بھی اگر اس طرح کی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا جس طرح کی توبہ اس غامدیہ قبیلے کی عورت نے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ان کو ڈانٹ دیا۔ یہ الفاظ بھی جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر اسی حدیث کی آگے ایکسپلینیشن آتی ہے، مشکات میں 3565 ہے کہ وہ جو مائز نامی صحابی تھے، وہ جب ان کو پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے، تو صحابہ نے پھر بھی ان کو پکڑ کے قتل کر دیا پتھر مار کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ گیا تو اس کو چھوڑ دیتے، شاید اللہ سے توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ یعنی آپ آخری درجے تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ کوئی معافی والا معاملہ ہو جائے۔ یعنی اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے، بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالنے ہی میں عافیت ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے، میں یہاں پر بیان کر دوں، مسئلہ نمبر 106 میں بھی میں نے بیان کی تھی، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور مشکات کے اندر 575 نمبر ہے 575، کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج جو ہے وہ مدینہ شریف کے اطراف میں ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ طب آزمائی کی ہے، میں نے انٹر کورس کرنے کے علاوہ اس عورت کے ساتھ ہر قسم کی برائی کی ہے سوائے انٹر کورس کرنے کے، یعنی وہ جماع والا معاملہ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیات بھی تلاوت فرمائی کہ نماز کو قائم رکھو دونوں دن کے دونوں سروں کے اوپر، اور دین کے اوقات کے اندر بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 106 میں نے اسی کے اوپر ریکارڈ کروایا تھا۔ تو اس سے بات پتہ چلی جب تک انٹر کورس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ سزا زنا والی لاگو نہیں ہوگی۔ پھر اس سے لوگوں نے دوسرے مطلب بھی لینے شروع کیے کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈیٹس مارنا شروع کر دیں، عورتوں کے ساتھ باقی کام کریں، یہ کام نہ کریں۔ تو اس کے رد میں پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک واقعہ ہے، اگر کوئی عادی مجرم ہے تو گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ مسئلہ نمبر 106 میں نے اسی پہ ریکارڈ کروایا ہے، یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس کے اوپر ملاقاتیں، اور اس حوالے سے میں نے
इस हदीस को भी वहां पर बयान किया था और बड़ी डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा दी है। बाकी इस हवाले से जितनी गुफ्तगू आज मैंने रजम की सजा के हवाले से ये कर दी, बाकी तफहीमुल कुरान जिसे शौक हो तो वो पढ़ सकते हैं, उसमें बड़ी डिटेल के साथ इस तरह के इश्यूज रिजॉल्व किए गए हैं। आप अगली 5 आयात पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह। अगली दफा हदीसुल इफ्क यानी सैयदा आयशा पर जो तोहमत लगाई गई माअज़ल्लाह बदकारी की, उस हवाले से जो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है मैं उनको डिटेल से डिस्कस करूंगा, क्योंकि उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में सैयदा आयशा की बरात के लिए अल्लाह ताला ने 10 आयात नाजिल फरमाई। सूरत नूर की आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक। ये सैयदा आयशा की बहुत बड़ी फजीलत है क़यामत तक के लिए, उनकी जो इस्मत वाला मामला है। बाकी सैयदा आयशा से जो दूसरी गलतियां हुई हैं वो ये आयात उनको कवर नहीं करती। जो जंग जमल वाला मामला है उसके ऊपर अलग से अहादीस मौजूद है, कुरान हकीम की भी आयात है कि नबी की बीवियों घरों में ठहरी रहो। तो इस हवाले से जो उनसे वो इज्तिहादी गलती हुई और उन्होंने माफी भी सैयदना अली से मांग ली और सैयदना अली ने उनको माफ भी कर दिया, और फिर वो मरते दम तक रोती भी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझसे ये क्या हुआ। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, सही बुखारी में, मुस्नद अहमद में कई हदीस मौजूद है। हदीस हौफ के ऊपर पूरा बाब बांधा है शेख नासिरुद्दीन अल्बानी ने। और मेरा जो रिसर्च पेपर है वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में जंग जमल सिफीन नहरवान के हवाले से, उसमें मैंने वो तमाम हदीस सैयदा आयशा के हवाले से बयान की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।